بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل ایوب کے دور میں عید کا اعلان رات 12 بجے زبردستی کروایا گیا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ جمعہ کی روز عید اگر آ جائے تو حاکم وقت پر بھاری ہوتی ہے، لہذا جمعرات ہی کو عید منا لیں۔ سرکاری حکم پر ریڈیو نے عید کا اعلان آدھی رات کو کر دیا۔ اس پر ایک شاعر، اس وقت کے شاعر دلاور فگار مرحوم نے ایک نظم لکھی، آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ ریڈیو نے 12 بجے شب کے خبر دی عید کی، عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی۔ ریڈیو نے 12 بجے شب کے خبر دی عید کی، ریڈیو نے 12 بجے شب کے خبر دی عید کی، عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی۔ ریڈیو کہتا تھا سن لو کل ہماری عید ہے، اور عالم کہتے تھے یہ غیر شرعی عید ہے۔ دو دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام، ایک طرف سب مقتدی تھے ایک طرف سارے امام۔ بیٹا کہتا تھا کہ کل شیطان روزہ رکھے گا، باپ بولا تیرا ابا جان روزہ رکھے گا۔ بیٹا کہتا تھا کہ میں سرکاری افسر ہوں جناب، روزہ رکھوں گا تو مجھ سے مانگا جائے گا جواب۔ باپ یہ کہتا تھا پھر یوں بام پر ایمان کے چڑھ، روزہ بھی رکھ اور روزے میں نماز عید بھی پڑھ۔ آج کتنا فرق فل اسٹاپ اور کامے میں تھا، آج کتنا فرق فل اسٹاپ اور کامے میں تھا، باپ کا روزہ تھا بیٹا عید کے جامے میں تھا۔ آج کتنا فرق فل اسٹاپ اور کامے میں تھا، باپ کا روزہ تھا بیٹا عید کے جامے میں تھا۔ اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا، چاند خود نکلا تھا یا جبرن نکلوایا گیا۔ اختلاف اس بات پر بھی قوم میں پایا گیا، چاند خود نکلا تھا یا جبرن نکلوایا گیا۔ روزہ رکھوں گا تو مجھ سے مانگا جائے گا جواب۔ ریڈیو نے 12 بجے شب کے خبر دی عید کی، عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی۔ اس مرتبہ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کریم ہمارے رمضان کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔